اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ جی ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے مشق وجودیہ کی، تصور اسم اللہ ذات کی حقیقت اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، جو پہلے بھی میں کئی بار بیان میں اپنے ناظرین کو یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید شروع ہی اللہ کے اسم سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے شروع کرتے ہیں جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں جی آپ لوگ صرف اسم اللہ کی بات کرتے ہیں، تو میں اپنے ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں جو قرآن مجید سب سے پہلے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کو سورہ شفا اور سورہ دعا وغیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ اس کے بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ میں آتا ہے اللہ کے اسم سے شروع، جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا آتا ارشاد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم کو کہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب دلربا احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اسم ہی کی تلقین فرمائی، اور عارفین کے نزدیک خصوصاً ہمارے جو سلسلہ کے پیشوا ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسم جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ اسم اللہ ذات تھا، اور اس کے ہی نقش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہ عارفین کے میں نزدیک بتا رہا ہوں، اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ، میں بھی بچپن سے دیکھتا ہوں ہر جگہ اللہ لکھا ہوتا ہے، یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، یا حیو یا قیوم لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں۔ جس چیز کا نام ہونا اس کا مسمى بھی ہوتا ہے، اس کا ایک نشان بھی ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ اللہ ایک اللہ کا اسم ہے اور اس کا ایک نشان ہے۔ وہ نشان کیا ہے؟ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی اسی نشان کی طرف ہی ساری زندگی انہوں نے اپنا وہ جو سفر سلوک جسے ہم کہتے ہیں کیا، وہ اس نشان کو ڈھونڈتے ہوئے کیا۔ ہمارے جو بادشاہ ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو اللہ کی پہچان کرنے والوں میں سب سے بڑے عارف اور سلطان ہیں، ان کے نزدیک اللہ کا نشان مقام دل ہے۔ اللہ سب سے زیادہ تجلی بندہ کے دل پر فرماتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ اپنے انوار و کرامات، اپنی رحمتیں، اپنے فضل، اپنے کرم جس چیز پر فرماتا ہے وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ اور یہ تو حدیثوں میں آیا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ نے کسی چیز کو اپنا گھر نہیں فرمایا، اپنا وہ حرم خاص جہاں پر اللہ اپنی تجلی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اس جہاں پر کہتا ہے کہ میں رہتا ہوں، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے تو اللہ کے سارے گھر ہیں، جتنی مساجدیں ہیں، بما بیت اللہ خانہ کعبہ، سب اللہ کے گھر ہیں،
مگر جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا جلوہ فرماتا ہوں، میں اپنا مشاہدہ کرواتا ہوں، میں اپنا دیدار کرواتا ہوں، میں اپنے اسم کی تجلی دکھاتا ہوں، تو وہ بندہ مومن کا قلب سلیم ہے، بندہ مومن کا دل ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک اللہ رب العزت کا جو اسم ہے وہ سب سے پہلے جب دل پر گھر کرتا ہے، نقش ہوتا ہے، تو بندہ مومن کا دل اللہ کا حرم خاص بنتا ہے، اللہ کا عرش عظیم بنتا ہے، اللہ کا عرش کریم بن جاتا ہے۔ پھر جب بندہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت کا اسم چمکتا ہے، دمکتا ہے، مانند آفتاب و مہتاب، باقاعدہ یہ اپنے طالبوں کو، یعنی جو یہ مشق کرتے ہیں ان کو باقاعدہ نظر بھی آتا ہے، وہ چمکتا ہوا اپنے سینہ کے اندر۔ اور یہ لوگوں کے ذاتی تجربات بھرے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کیسے کیسے بڑے اکابر اولیاء اللہ اور ان کے جو مریدین ہیں جنہوں نے سچے دل سے اپنے مرشد کامل کی اتباع کی اور ان کے مرشدوں نے انہیں اللہ سے واصل کیا، تو ان کے مریدوں اور مرشدوں کے، کامل مرشدوں کے جو دلوں پر اسم ذات، انہوں نے اس اسم ذات کی تجلی کو دیکھا اور اس اسم ذات میں فنا ہوئے۔ وہ جب دل پر نقش ہوا پھر اس دل پر جو اسم ذات نقش ہوا پھر اس میں فنا ہوئے اور پھر بقا کا جام پیا، اور اس کے آگے کی منزل جو مقام ہویت ہے اور وہ بھی طے کی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ پاک ہے تو بندہ بھی پاک ہے، وہ ٹکڑا پاک ہے تو اس کی نمازیں پاک ہے، اس کا دل پاک ہے، اس کا چہرہ پاک ہے، یہ گناہوں سے پاک ہے، یہ بالکل اچھا اور نیک صالحہ بندہ ہے اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے۔ تو آج ہر چیز پہ زور دیا جا رہا ہے، تو ہونا بھی چاہیے، چلو نماز پنجگانہ پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، ہر چیز پر زور ہے، بڑی پگڑی رکھیں، بڑی سداڑھی رکھیں اور یہ دن رات وظائف کرتے رہیں۔ اگر نہیں زور دیا جا رہا تو صرف اس چیز پہ زور نہیں دیا جا رہا کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، کیونکہ حضور نبی پاک رحمت للعالمین نے فرمایا بندہ کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، پاک ہے، تو سارا سر سے لے کر پاؤں تک بندہ بھی پاک اور صاف ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس ٹکڑے کا نام بتائیں، فرمایا اس ٹکڑے کا نام دل ہے، اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ میرے بھائیوں، چہرے کو صاف کرتے ہیں، جسم کو صاف کرتے ہیں، کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، نہیں صاف کرتے تو دل کو صاف نہیں کر رہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ چہرے سے مومن نظر آتے ہیں اور ان کی حرکتیں کافروں سے بدتر نظر آتی ہیں۔ پتہ کیوں ہے؟ ان کے دل میں کلمہ نہیں اترا۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں سلطان باہو کہ اندر کلمہ کل کل کردہ تے عشق سکھایا کلمہ ہو۔ کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر کلمے نے اندر اپنا کام نہیں کیا تھا، جو اس کا کام ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ کلمے کا بندے کی نفی کرنا، اللہ کا بندے کے اندر اثبات کرنا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں اندر کلمہ کل کل کردہ تے عشق سکھایا کلمہ ہو۔ عشق جب آیا تو اس نے مجھے عشق یعنی کہ مرشد کامل کی محبت ملی، اللہ کے ولی کی نسبت ملی، اور اس نے سمجھایا کہ اب عشق کے ساتھ کلمہ پڑھ، تو پھر تجھے پتا چلے گا کلمے کا فائدہ کیا ہے۔ تو پھر بندے کے اندر وہ کلمہ سرایت کرتا ہے، بندے کو اپنی محویت مل جاتا ہے، کلمہ بندے کو اپنا وہ جام پلاتا ہے جو کلمہ کے اندر ہے۔ تو کیا ہم نے اس دل کو اسم اللہ ذات سے روشن کیا؟
नमाज़ें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद जी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, हज किए जी, उम्रे पे उम्रा किया, हज पे हज किया जी, ज़कातें दी, बड़ी तस्बीहात की, सब कुछ किया। अच्छा क्या नहीं किया जी? दिल को साफ नहीं किया जी। क्यों जी? हमें बताया नहीं गया। मैंने तो नहीं वैसे आज तक कहीं सुना कोई दिल के ऊपर लेक्चर दे रहा हो। और बंदो अपना दिल साफ करो, ये हर में खुदा है, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान। ये इसको हम छोटा सा दिल समझते हैं, ये दिल नहीं है सुल्तानुल आरफीन। हजरत सुल्तान बाहू से पूछें ये दिल क्या चीज है, तो फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ। 14 तबक दिले दे अंदर ते जिवें तंबू वांगू ताने हूँ, ते फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू, ते जद दिल लगे ठिकाने हूँ। ये दिल कोई छोटी सी चीज नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए बंदे तेरा वजूद एक जहान अकबर है, और जिसे तू जहान अकबर समझता है ये जहान असगर है। फरमाते हैं तेरे दिल के अंदर 18,000 जहान लिपटे हुए हैं और तुझे खबर नहीं है। अब गौर व फिक्र करने की बात यह है, ये दिल, इसको पाक कैसे किया जाएगा? ठीक है, मैं दिल की तारीफें करी जा रहा हूं, दिल में अल्लाह का हरम है, दिल नबी पाक का घर है, दिल मौला अली का घर है, दिल गौसे आजम का घर है, दिल मुर्शिद कामिल का घर है, दिल एक मुतजल्ला जगह है, दिल एक हरम खुदा है, दिल अर्श अजीम है, दिल कल्ब सलीम है। ठीक है, सब कुछ है, कैसे होगा मेरे भाइयों? ये तब तक तो मुमकिन नहीं हो सकता जब तक किसी अहले दिल के पास नहीं जाएंगे, उस बंदा मोमन के पास नहीं जाएंगे जिसका दिल इसमें अल्लाह से रोशन और मुनव्वर हो चुका हो, और वो दिन रात इसमें अल्लाह की महवियत में रहता हो। जब तक वो किसी अहले दिल यानी अल्लाह के वली के पास नहीं जाएगा, दिल पाक नहीं हो सकता। क्योंकि दिल में जो सबसे बड़ा बूटा लगता है ना, वो मैं का है, अना, जो शैतान ने सबसे पहले कहा। दुनिया का याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह ना जना है ना शिरक है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह मैं है। जो शैतान ने कहा था अना खैर, मैं तो इससे बेहतर हूं। जो अपने आप को अफजल समझे, जैसे आज आप यूट्यूब पर देखते हैं बड़े बड़े मौलवी बैठे हैं और वो अपने आप को सिर्फ हक और सच समझते हैं और कहते हैं मैं ही मैं हूं और बाकी कुछ भी नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, आप फरमाते हैं जो इबादत जो इल्म तुझ में गरूर पैदा कर दे, उससे बेहतर वो गुनाह है जिसके बाद तुझे शर्मिंदगी हो जाए। तो सबसे बड़ा गुनाह है मैं। ये कब मरती है और दिल असली मुकाम की तरफ जाता है, फिर वो अहले दिल अपना दिल लगाते हैं। वो अहले दिल अपनी नजर कीमिया से, जो इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से देखती है उनकी नज़र, वो हमारे दिल को पाक और साफ़ करते हैं और हमारा पास अनफास जारी करते हैं, हमारा कल्बी ज़िक्र जारी करते हैं, हमारा ज़िक्र सुल्तान जारी करते हैं, हमारे वजूद को मुज़क्का और मुसफ़ा करते हैं। कब? जब हम किसी अल्लाह के वली के पास जाएंगे मैं मार कर। ये मैं नहीं ना मरती, हाँ बड़ी मुश्किल मैं मारनी है। दाता साहब के खिलाफ बकवास तो सारे कर लेते हैं, गौसे आजम की करामात को झूठी साबित करने की हर ना अहल बंदा, गंदा बंदा जिसने पूरी जिंदगी में एक किताब भी नहीं पूरी पढ़ी होगी, वो बात करेगा गौसे आजम पर, वो बात करता है हक बाउ सुल्तान की करामात पर। और मेरे भाइयों, ये तो वो लोग थे जिन्होंने अपने कल्ब से, अपनी रूह से, अपने ईमान से, अपने इश्क से लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, उनको इसमें अल्लाह ज़ात का तोहफ़ा दिया, उनके दिलों को पाक साफ़ किया, उनको अल्लाह का वली तक बना दिया। अरे ये तब होगा जब किसी वली कामल के पास जाकर अपनी सबसे पहले ये मैं मारोगे। मैं नहीं जाना, ये मैं मारनी है, मैं नहीं मनदा, ये मैं मारनी है, तू नहीं मनदा, तो क्या हो गया?
ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ ارے تو نہیں مانتا، اللہ تو ان کے ساتھ ہے، وہ سپر پاور تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ تو نہیں مانتا، تیرے جیسے نہ ماننے والے 1400 سال سے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ داتا علی حجویری داتا صاحب ہی رہے، بابا فرید گنج شکر رہے، سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رہے، مولائے کائنات شیر خدا و مشکل کشا رہے، کملی والے محبوب ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے، مدد یا رسول اللہ کہنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی بڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں اور ٹاپک پہ چلا گیا۔ سب سے پہلے اپنی میں ماریں۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے سوال کیا گیا، یہ اس کا جواب دے رہا ہوں جی، کب دل میں اسم اللہ ذات آتا ہے؟ کب یہ اسم اللہ ذات اپنی منزل، اپنا قرار پکڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، تب تک تو نہیں ہو سکتا جو میں نے طریقت کی کتابوں میں پڑھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ترجمہ تفسیر پڑھا تو طریقت کی نظر سے پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، اور جتنی یہ تصوف و معرفت پر کتابیں لکھی گئیں پڑھی، الحمدللہ۔ تو یہی بات کا بس پتہ چلا کہ سب سے پہلے وہ کہتے اپنی نفی کرو، اپنی میں مارو، اپنی خودی اور اپنے غرور کو مارو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اور جنگ سے واپس آئے تو صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابیو، میرے دوستو، آؤ اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تلواریں چلا کر آئے ہیں، نیزے چلا کر آئے ہیں، تیر چلا کر آئے ہیں، زخمی ہو کر آئے ہیں، آپ اس کو چھوٹی لڑائی کہہ رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں بڑی لڑائی کی طرف، جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، اقتلوا انفسکم فی سبیل اللہ، اب اپنے نفسوں کو ذبح کر دو اللہ کی راہ میں۔ او میں تمہیں بتاؤں کیسے اپنے آپ کی نفی کرنی ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے۔ ادھر آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بابا فرید کیسے بن گئے، بجلی کیسے لوٹے میں بند ہو گئی، مردے کیسے زندہ، تیری اور میری سمجھ میں نہیں آنا، کیونکہ ابھی ہم نے وہ تو مقام پایا ہی نہیں، وہ مرتبہ تو پایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں انہوں نے کیسے یہ ان لوگوں نے کیسے اپنی نفی کی اور کیسے اللہ کو اپنے اوپر مہربان کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو کامل مرشد ہوتے ہیں، جن کا دل خود قلب سلیم بن چکا ہو، ان کے پاس جائیں، اپنی نفی کریں، مرید ہو جائیں، ان کے طالب ہو جائیں، ان کے در کے گدا ہو جائیں، ان سے پھر فیض لیں، کیونکہ وہ اسم اللہ ذات میں فنا ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جانا اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہاں، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ہو جائے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جانا، حضرت جلال الدین رومی نے لکھا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ تک پہنچاتے، اللہ کا قرب، اللہ کا وصل عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی زیارات، اللہ کے مشاہدات، اللہ رب العزت کے وہ الہامات بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میں جو دل کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھیک کریں، یہی میرا موضوع ہے۔ اور یہ دل ٹھیک ہوگا، اس میں اللہ ذات سے منور ہوگا، تو کسی ولی کامل کی بارگاہ میں مرید ہونے کے بعد پھر ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے کہنے پر وہ جو ذکر تصور اسم اللہ ذات بتائیں، تصور اسم محمد بتائیں، یا پاس انفاس وہ ذکر بتائیں، جو بھی ذکر بتائیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور دیکھیے پھر آپ کی زندگی میں کیسی ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تب تک تو نہیں ہوگی۔ میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ قحافہ کا بیٹا ابو بکر تب ہی صدیق اکبر بنا تھا جب اس نے محمد مصطفیٰ کی نالین کو چوما تھا۔ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم تب بھی بنا تھا جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر اور غلام بنا تھا۔ عفان کا بیٹا عثمان تب ذی النورین بنا تھا جب اس نے اہل بیت رسول پنجتن پاک کی غلامی کی۔
ارے میرے بھائیوں، یہ ایسے ہی اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا لیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو تب بنتے ہیں جب اپنی نفی کی انہوں نے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ تب بھی ہوگا، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھولنتی آئی ہو، تے جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہو۔ تو مرشد کے بغیر تو سلطان باہو کا بھی گزارا نہیں ہے، مرشد کے بغیر تو حق باہو سلطان کا بھی گزارا نہیں ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو تو من لاکھ کروڑا حجاں ہو۔ اتنی بڑی بات کہی انہوں نے اس ولی کامل نے اپنے مرشد کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں دل کو صاف کریں، خدا را دل کو صاف کریں، اس کو حرم خدا بنائیں، اس دل کو پاک صاف کریں۔ کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے ولی کے پاس جائیں گے، وہ ہمارا یہ دل نکال دے گا، یہ دل جو ہے وہ نکال دے گا جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، پھر اپنا دل لگائے گا، وہ اس میں اللہ ذات والا دل، وہ